سامنے پیش کروں گا۔ حضرت امام یحییٰ ابن معین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام بخاری اور مسلم کے اساتذہ میں آتے ہیں۔ امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ اتنا بڑا نام ہے، آپ دیکھیے کہ میں نے استاذ ہونے کے ناطے، عالم ہونے کے ناطے پوری تاریخ اسلام میں کسی بندے کے علم کا صلہ اتنا بڑا میں نے نہیں پڑھا جو حضرت یحییٰ ابن معین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیا ہے۔ یہ ہمارا ماضی ہے۔ یحییٰ ابن معین رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں اکابر کا مسلمہ قول ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کتنی احادیث ایسی ہیں جو آپ کو یاد ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا کوئی فرمان ایسا ہے ہی نہیں جو میری نظر اور میری قلم سے نہیں گزرا۔ یہ بہت بڑا حسر ہے جو حضرت سیدنا یحییٰ ابن معین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سرکار کا کوئی فرمان ایسا ہے ہی نہیں جو میری نظر اور میری قلم سے نہیں گزرا، بلکہ تبصرہ کرنے والوں نے یہاں تک کہا کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ملتا ہے اور جو فرامین ان کے آگے منقول ہیں، کسی ایک نبی کا کوئی فرمان ایسا نہیں ہے جو منقول ہو اور یحییٰ ابن معین کی نگاہ سے نہ گزرا۔ یہ ہمارا ماضی ہے پڑھنے کے لحاظ سے۔ آج جو حال ہے وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مساجد کا نظام دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے، ہم بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں کہ مسجد کا امام خطیب جو ہے وہ ممبر اور محراب پر بیٹھا ہے اور سامنے سننے والوں کی تعداد ہے ہی کوئی نہیں، 2-4 بزرگ افراد ہیں جو سننے کے لیے آئے ہیں، باقی نماز کے وقت آ جائیں گے اور جائیں گے سب سے پہلے، آئیں گے سب سے آخر میں اور جائیں گے سب سے پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ جس مسجد کے اندر خطیب صاحب کو سننے کے لیے عوام نہیں جا رہی، سچی بات یہ ہے، اس کا اقرار کرنا چاہیے کہ وہاں کے خطیب صاحب، وہاں کے امام صاحب عوام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سکھانے میں ناکام ہیں۔ اعتراف کریں اس بات کا، اور اعتراف اس لیے کریں تاکہ آئندہ احوال درست ہو جائیں۔ میرے والد گرامی، میں وہ بات میں مکمل کروں گا حضرت یحییٰ ابن معین کی۔ جب میں نے جمعہ پڑھانا شروع کیا تو دورہ پڑھنے کے بعد مجھے والد گرامی نے اجازت دی بے اب جمعہ پڑھا۔ اس سے پہلے والد گرامی اجازت نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے پنجابی میں فرماندے سن کہ اے پیران دی اولاد جس ویلے بولنا سیکھ جاندی ہے نا تے اے پڑھنا چھڑ جاندے، تو پڑھ۔ جب پڑھ کے فارغ ہوا تو دورہ حدیث میں جمعہ پڑھانا شروع کیا۔ ایک ہفتہ پوری تیاری کرتا تھا جمعہ پڑھانے کے لیے، ظاہر ہے وہ دور اور تھا 2014 میں۔ تو جس وقت میں نے اس چیز کو محسوس کیا، 2-4-5 جمعے گزر گئے کہ سننے کے لیے لوگ تو آتے ہیں بڑی بات میں، اور اس وقت تقریر کا اختتامیہ ہوتا ہے، میں جمعے سے جا کر موضوع کا انتخاب کرتا ہوں، پورا ہفتہ تیاری کرتا ہوں، پھر جا کے جمعہ پڑھاتا ہوں، تو سننے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ تو میں نے اپنے والد گرامی سے شکایت کی، میں کہ جی میں جمعہ نہیں پڑھا، لوگ سنتے ہی نہیں۔ تو مجھے فرمانے لگے بیٹے ایسے نہیں سنن آن گے، ہاں یہ ہے کہ جمعہ پڑھاؤ، جمعہ پڑھانے کے بعد جب عربی خطبہ پڑھ چکو تو اقامت سے پہلے بس اتنا کہہ دیا کرو بھئی جلدی آیا کرو، جلدی آیا کرو، اتنا ہی جملہ۔ اور آپ یقین جانیے یہ 2 جملے میں نے ایسے پلے باندھے، آج بھی میری یہ ڈیوٹی ہے۔ وہ تو پہلے والا تو ختم ہو گیا، بس جلدی آیا کرو، اس لیے کہ اب مالک کا اتنا فضل ہے، وہاں جہاں سننے کے لیے آتا ہی کوئی نہیں تھا، اب میرے جانے سے بھی گھنٹہ پہلے 2 مسجد کے حال فل ہوتے ہیں کہ چلو یہاں کچھ سننے کو ملے گا۔ یہ حال ہے، فرق پڑتا ہے، 10 سال کا عرصہ گزر گیا، ایک جملہ آج تک نہیں چھوڑا، وہ یہ ہے کہ اقامت بیٹھ کے سماعت کر، اقامت بیٹھ کے سماعت کرنا، اور موقع آنے پر 2-4 بندوں کو جن کو ڈانٹنا پڑا وہ بھی ڈانٹ دیا، یہ بھی مسئلہ بھی ہوا، ایسے حالات بھی آئے۔ لیکن بہرحال وہ جو والد گرامی کا ایک جملہ تھا نا، بھئی تیاری کر، اور تیاری کرنے کے بعد یہ کہا کرو کہ بھئی جلدی آیا کرو، میں تمہارے لیے تیاری کر کے آتا ہوں، میں وقت تمہارے لیے دیتا ہوں، میں اپنی جو محنت میری جتنی ہے وہ ساری کی ساری تمہارے لیے ہے، تم نہیں آؤ گے تو پھر میرے پڑھنے لکھنے کا کیا فائدہ۔ اچھا بہرحال آپ ماضی دیکھیے گا، حضرت امام یحییٰ ابن معین رضی اللہ تعالی عنہ، مقام میں نے آپ کو بتا دیا روایت حدیث میں، جس وقت وصال کا وقت قریب آیا تو آپ سفر حج پر تھے۔ مدینہ منورہ میں جس وقت زیارت کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے حرم اقدس کے پاس گزرے تو یہاں اللہ رب العالمین جل وعلا کیا سمجھیے کہ فیصلہ
اور عمر تمام ہوئی، فیصلہ یہاں آیا، حضرت یحییٰ ابن معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں وصال فرما گئے۔ کمیونیکیشن سسٹم تعارف ایسا نہیں تھا جیسے آج ہے، یعنی ممکن ہے میرے آنے سے پہلے آپ مجھے جانتے ہوں، نوری صاحب کو میں ملنے سے پہلے جانتا ہوں، میری ان کی پہلی ملاقات منڈی بہاؤدین میں ایک تقریر کے دورانیے میں ہوئی ہے، جو میرا حافظہ مجھے یاد ہے، اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں۔ قبلہ کے ساتھ ملاقات، اور سمجھیے کہ مفتی ثمر عباس صاحب سے ملاقاتیں بعد میں ہوئی، تعارف پہلے تھا، اس لیے کہ وہی سوشل میڈیا اور جتنے ذرائع ہیں ہمارے ہاں تعارف کے وہ سارے کے سارے موجود ہیں، ہم بھی دیکھتے تھے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ اس وقت ایسا چونکہ سسٹم نہیں تھا، تو بتانے والوں نے اس بات کو پھیلایا کہ آج مدینہ منورہ میں جس بندے کا انتقال ہوا ہے یہ کوئی عام فرد نہیں ہے، یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے تمام زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث کی خدمت میں گزاری ہے، اور یہ محدثین کا استاد حضرت امام یحییٰ ابن معین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج مدینہ میں انتقال کر گئے، آپ اور میں دعا کر دیں یا اللہ آخری وقفہ ہونا چاہیے۔ میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے جنازے بھی اپنی نگاہوں سے دیکھ لیے، حضرت غازی اسلام غازی ممتاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت استاد خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ، بڑا کچھ دیکھا آپ نے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اولین و آخرین میں یہ اعزاز میں نے یحییٰ ابن معین کے علاوہ کسی کے لیے پڑھا ہی نہیں۔ جو عرض کروں گا آپ خود تصدیق کریں گے۔ جس وقت انتقال ہوا، سارے معاملات ہو چکے، تو یہ طے پایا چونکہ تمام زندگی حضرت امام یحییٰ ابن معین رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکار کی حدیث کی خدمت میں گزری ہے، لہٰذا اس کا آخری وقت بھی جو ہے وہ بہت شایان شان ہونا چاہیے۔ جو اس وقت مدینہ منورہ پر گورنر تھا، اس کو لکھا گیا کہ آج ایک بہت بڑا عالم انتقال کر گیا ہے، تو ان کے بارے میں ہمارا کیا فیصلہ ہونا چاہیے، کوئی ایسا اعزاز مدینہ کی طرف سے ان کو ملنا چاہیے۔ تو تمام اہل مدینہ کی طرف سے اور خاص گورنر مدینہ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ اگر واقعتاً یہ حضرت یحییٰ ابن معین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو پھر ان کی شیان شان یہ ہے کہ ان کا آخری وقت اسی چارپائی پر رکھا جائے جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تاریخ اسلام کا وہ واحد آدمی ہے کہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جس چارپائی پر نبی علیہ السلام کا جسد مبارک رکھا گیا اور وہاں سارے معاملات طے پائے، اسی تخت پر اور اسی چارپائی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بعد جن کا جنازہ اٹھایا گیا ہے وہ حضرت یحییٰ ابن معین رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ سارا کا سارا دینی خدمت کی وجہ